بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے اٹھ کر آپ سے دریافت کیا کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غصہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے قریب تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میرے لیے ان سے ملنے کی کوئی نشانی رکھیے، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی لو اور اسے بھون کر اپنے توشہ دان یعنی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے بس میرا وہ بندہ وہیں پہ تمہیں ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اسے ٹوکری میں رکھ لیا۔ پھر وہ اور ان کے خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں آرام کرنے کے لیے دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نیند آ گئی۔ اس دوران میں مچھلی نے حرکت کی اور اس ٹوکری یعنی اس توشہ دان سے باہر نکل گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ جیسا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے لیے پانی کا بہاؤ روک دیا اور وہ ایک طاق کی مانند ہو گیا۔ پھر وہ دونوں حضرات یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم باقی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب دوسرا دن ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑھے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ خادم نے کہا، جہاں ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا وہاں میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے اس کے بارے میں مجھے آپ سے غافل رکھا۔ اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جس کو ہم تلاش کرنے نکلے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس چٹان کے پاس پہنچے۔ جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو خضر علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو چکی تھی۔ خضر کا مطلب سبزہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کہا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر کہا، تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، ہاں وہی موسیٰ ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ وہ فرمانے لگے، اے موسیٰ، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم کا حامل ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے اور آپ کو نہیں سکھایا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے علم شریعت کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ واقعی آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا؟ پھر دونوں حضرات یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساحل سمندر پر چل پڑے تو ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے ان کشتی والوں سے بات چیت کی کہ ان کو بھی سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کرایہ لیے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس میں سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو 1 یا 2 مرتبہ ڈالا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کر پایا جس قدر اس چڑیا نے اپنی چونچ سے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے۔ اس دوران میں حضرت خضر نے کلہاڑی اٹھائی، اس کے ذریعے سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی سے ایک تختہ نکال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لیے اپنی کشتی میں سوار کیا۔ آپ نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا تاکہ ساری کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس طرح آپ نے نہایت ایک ناگواری کا کام سر انجام دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ کریں، میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی غلطی موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ چنانچہ جب سمندری سفر ختم ہوا تو ان دونوں کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔
حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دھڑ سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا ہے، اس طرح آپ نے ایک ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اس بستی میں ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم ان لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے نہ تو ہمیں کھانا کھلایا نہ میزبانی کا ہی حق ادا کیا، آپ نے مفت میں ان کی دیوار درست کر دی، آپ چاہتے تو ان سے اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا، بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، آپ جن باتوں پر صبر نہیں کر سکے اب آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان کا مزید حال بیان کرتا۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے بیان کیا، وہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی کے ذریعے مزدوری کرتے تھے، انہوں نے اس وجہ سے اس کو عیب دار کر دیا کہ سامنے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر صحیح کشتی کو، یعنی کہ جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتی تھی، غریب لوگوں سے چھین لیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہ چھین سکے۔ اور اس لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے والدین بہت نیک لوگ تھے اور لڑکے نے بڑا ہو کر برا انسان بننا تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین کی دین اور دنیا دونوں نقصان میں تھیں۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں اس لڑکے کو مار دوں، اور اس وجہ سے میں نے اسے مار دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک اچھے اور نیک بچے کے لیے دعا کی جو بڑا ہو کر ان کا خدمتگار اور ان کے لیے موجب راحت بنے۔ اور اس دیوار کا راز یہ ہے جو گرنے والی تھی، یہ 2 غلام لڑکوں کی دیوار ہے۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کے والد نے ان کے لیے رکھا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ جو کسی کی مہمان نوازی نہیں کرنا جانتے تو وہ ان یتیم بچوں کا مال کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ تو خدا نے چاہا کہ میں اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دوں، تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو میں نے کیا، اور یہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں علیحدگی ہو گئی۔ تو دوستو، یہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو قرآن پاک میں سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 82 تک ملتا ہے، اور بخاری شریف میں 3401 نمبر حدیث میں یہ قصہ ملتا ہے، مسلم شریف میں 6163 سے لے کر 6168 یعنی 6168 تک خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اب ایک نئے قصے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔